أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. في الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد. وحیہ اس کی اصل ہے وحیہ کہ وحا یقی. الوحی اس کا مادہ کیا ہے؟ وحی ہے. اور اس سے وحیہ کے بجائے وحیہ ہونا چاہیے، نہ کہ وحیہ ہونا چاہیے حمزے کے ساتھ. تو یہ پتہ چلا کہ یہاں پہ واو جو ہے منقلب عن الحمزہ، انقلبت الحمزہ وان لضم الواو، واو پر ضمہ آنے کی وجہ سے اسے حمزہ سے بدل دیا گیا. یہ قاعدہ اکثری ہے، اکثر ایسا بدلا. جیسے وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، وقت سے بنا ہے اقتت، تو وہاں وقتت ہوتا لیکن وہ وقتت ہو گیا. تو یہ زیادہ تر یہ قلب ہوتا ہے، یہ قلب مطلق ہے. یہ عام طور سے جب شروع کلمے میں حمزہ مضموم آ جاتا ہے تو بدل دیا جاتا ہے حمزے. واو آنے کی وجہ سے. وجوہ سے وجوہ، کیا وجوہ سے وجوہ، وجوہن سے وجوہن کیا ہے؟ اس میں کہاں تبدیلی ہے؟ وہاں کہاں ڈبل واو ہے؟ وجوہ تو ہے ہی نہیں پہلے بات. وجہ سے وجوہ ہے، واو سے. چلو غلط استدلال مت کرو. وحی کا معنی ہم نے آپ کو کل بتایا تھا. وحی کسے کہتے ہیں؟ وحی کا لغت میں کئی معنی اس کے آتے ہیں. وحی کا معنی الہام کرنا بھی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے علیہ السلام کی والدہ کو الہام کیا کہ وحا کیا ہے؟ الی ام موسیٰ ان اقذفیہ فی التابوت، اس کو تابوت میں رکھ کے سمندر میں ڈال دو. تو وہاں پہ الہام کے معنی میں. جب غیر نبی کے لیے اس کا استعمال ہو تو الہام ہوگا. اور کہیں وحی اشارے کے لیے آتا ہے، جیسے وحا ربک الی النحل یعنی اتخذی من الجبال بیوتا، اس کو اشارہ کیا. اور نبی کے لیے سے انا وحینا الیک کما وحینا الی نوح والنبیین. تو یہاں پر فرشتے کے ذریعے سے وحی مراد ہے. اور کبھی وحی بواسطہ ملائکہ ہوا کرتی ہے اور کبھی بدون الملائکہ، بغیر کسی واسطے کے اللہ تعالیٰ براہ راست مباشرتاً وحی فرماتا ہے. براہ راست ہم کلام ہوتا ہے. جیسے وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے جو گفتگو فرمائی وہ براہ راست تھی، وہ کسی فرشتے کی وساطت سے نہیں تھی. اور بہت سے مواقع پر ایسا ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کہ آپ نے بغیر کسی واسطے کے گفتگو فرمائی. اور اللہ تعالیٰ کبھی فرشتوں کے ذریعے سے وحی بھیجتا ہے، کبھی ڈائریکٹلی. مجھے وحی کی گئی ہے، الیہ میری طرف وحی بھی کی گئی، انہ استمع نفر من الجن. وحی کیا کی گئی؟ اس کا نائب فاعل آگے آ رہا ہے. یہ وحی کی گئی کہ جنوں کی ایک جماعت نے غور سے سنا. کس کو سنا؟ مفعول محذوف ہے. اے قراءتی، اے قراءتی القرآن الکریم، میرے قرآن پڑھنے کو سنا. تو اس کا مفعول محذوف ہے. استمع والفرق بین السمع والاستماع واضح. استماع بولتے ہیں قصداً کسی چیز کی سماعت کرنا، الاصغاء الی الکلام بالقصد، والسمع اتفاقا. نفر ما بین الثلاثہ الی التسع، یہ مجموعۃ من الرجال تشتمل علی الثلاثہ الی التسع، جو لوگوں کی ایک جماعت ہے، مردوں کی جماعت کو جو 3 سے 9 افراد پر مشتمل، اسے نفر کہتے ہیں. اس کی جمع انفار بھی آتی ہے. جن کے اوپر کل تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، اب اس پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب جن کی حقیقت ماہیت سب کچھ سمجھ میں آ گئی.
کیا ہوئی؟ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن پڑھنا غور سے سنا، فقالوا، تو بولے، یعنی جنات نے کہا، انا سمعنا قرآنا عجبا، بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، عجیبا غریبا بدیعا یباین لکلام اللہ، لوگوں کے کلام سے وہ مختلف ہے، فی دقت المعنی ورسانت اللفظ والفصاحہ والبلاغہ، جو فصاحت میں، بلاغت میں، حسن ترتیب میں، ایجاز میں، وہ لوگوں کے کلام سے مختلف ہے، اسی وجہ سے انہوں نے عجباً کہا۔ اور عجباً یہ بطور مبالغہ ہے، جو قرآن کی جو صفت لائی گئی ہے وہ عجباً نہیں بلکہ یہ عجیب کے معنی میں ہے، قرآناً، تو اس عجب کو عجیب کی جگہ پہ رکھ دیا گیا، بطور مبالغہ رکھا گیا۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عجیب ہی کو عجب کی جگہ پہ ڈال دیا گیا۔ ہم نے ایک تعجب میں ڈال دینے والا قرآن سنا، اور جب کبھی مبالغہ مقصود ہوتا ہے تو صفت کے بجائے مصدر ہی کا استعمال کر لیتے ہیں، جیسے عادل کے بجائے عادل کا استعمال کر لیتے ہیں۔ پھر قرآن عجباً کی صفت آ رہی، یہدی الی الرشد، یہ قرآن رشد کی طرف لے جاتا ہے، یہدی الی الصواب، درستگی کی طرف لے جاتا ہے۔ فآمنا بہ، تو ہم اس پر ایمان لائے، یعنی جنوں کی اس جماعت نے قرآن سن کر اس کو مان لیا۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور کس پر ایمان لائے؟ اس بات پہ کہ ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بلند ہے، انہ تعالی جد، الجد العظمۃ والجلال فی اللغہ۔ علامہ امام راغب اصفہانی نے اپنی کتاب المفردات میں اس کو معنی جو بیان فرمایا، الجد العظمہ والجلال، یقال انہ جد فی عینی، عظومہ، وہ میری نگاہوں میں عظیم ہو گیا، اس کے لیے جدہ کا لفظ استعمال کرنا۔ حضرت عمر بن خطاب کا قول ہے، جب کوئی سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھ لیتا تو آپ فرماتے انہ جد فی عینی، وہ میری نگاہوں میں معظم ہو گیا۔ تو اس کا معنی یہ ہے، اے جد تعالی جد وجلال وعظمت ربنا، ہمارے رب کی شان، ہمارے رب کی جلالت بلند ہے۔ ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا، اے ما اتخذ لہ زوجۃ ولا ولدا، اس نے نہ کوئی بیوی بنایا نہ کوئی بچہ، یعنی نہ اس کی کوئی بیوی ہے اور نہ کوئی اولاد ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا، تو انہو ہی پر اسقاط ہے پورا، سمجھ گئے؟ اوحی الی انہ استمع، پھر اس کے بعد انہ تعالی جد ربنا وانہ کان یقول، سب نائب فاعل بن جائے گا پورا وہاں۔ وانہ کان یقول سفیہنا علی اللہ الشطط، الشطط هو التجاوز عن الحد، حد سے تجاوز کو شطط کہا جاتا ہے، بڑھ کر کوئی بات کہنا، ظلم کو بھی شطط کہتے ہیں۔ اور یہ کہ ہم میں جو بیوقوف ہے وہ کہتا اللہ پر بڑھ کے بات کہتا تھا، کان یقول سفیہنا، سفیہ کم عقل کو کہا جاتا ہے، صفا سے بنا۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور یہ کہ ہم نے یقین کر لیا کہ ہرگز جن اور ان اللہ پر جھوٹ نہ بولیں گے، یعنی ان کا اعتقاد یہ تھا کہ جنات کا پہلے اعتقاد کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے ہم لوگوں کا یہ اعتقاد یہ تھا کہ انسان اور جنات اللہ پر جھوٹ نہیں باندھیں گے، لیکن اب پتہ چلا کہ یہ انسان اور جنات دونوں جھوٹ باندھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ الانس والجن، انس جمع انسی، والجن جمع جنی، اور دوسرے کہ اس میں جمع آپ اس کو مان لیں تب بھی ہو جائے گا یہ۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ
جنوں کے کچھ لوگوں کی پناہ مانگتے تھے، پناہ لیتے تھے، فزادوہم رہقا، تو انہوں نے ان کی سرکشی میں اضافہ ہی کیا۔ جب پہلے لوگ کسی وادی میں سفر کرتے تھے اور کسی وادی میں ان کا ٹھہراؤ ہوتا تھا، پڑاؤ کرتے تھے، تو وادی کے جن سے استعانت طلب کرتے، اور وہ وادی کے جن کے اور جو اس کا سردار ہوتا تھا اس کی پناہ میں آ جاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ انا نعوذ بسید ھذا الوادی، میں اس وادی کے سردار کی پناہ لیتا ہوں۔ انا نعوذ بسید ھذا الوادی، اور اس سے مراد یہ ہوتی تھی ان کی کہ جو اس وادی کا سردار ہے، جن ہے، میں اس کی پناہ لیتا ہوں۔ تو اس کی وجہ سے وہ خوش ہو جاتے تھے کہ دیکھو ہماری پناہ لے رہا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کی سرکشی میں اور اضافہ ہوتا۔ رحق کے کئی معنی آتے ہیں۔ ایک تو رحق گھیر لینے کو بھی کہتے ہیں، اور کسی چیز کو ڈھانپ لینے کو رحق کہا جاتا ہے، اور سرکشی کو بھی رحق کہا جاتا ہے، ظلم کو بھی رحق کہا جاتا ہے، کہیں کفر کو بھی رحق کہا جاتا ہے۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور انہوں نے خیال کیا، أَنَّهُمْ كَمَا ظَنَنْتُمْ، وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، الضمیر يرجع إلى الجن، ظنوں میں جو ضمیر ہے وہ جن کی طرف لوٹ رہی ہے، اور ظننتم میں جو ضمیر ہے وہ کفار قریش کی طرف ہے۔ اور انہوں نے خیال کیا، گمان کیا، جس طریقے سے تم نے گمان کر لیا کہ اللہ تعالیٰ ہرگز کسی کو نہیں مبعوث فرمائے گا، ہرگز کسی کو نہیں بھیجے گا۔ تو جنوں کا بھی یہ گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں مبعوث فرمائے گا، اور ویسے ہی کفار قریش نے گمان کر لیا، تو اس خیال کی نفی کی گئی۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور بے شک ہم نے آسمان کو طلب کیا۔ لفظی معنی طلب، لمسنا کا معنی ہے طلبنا، یہاں پہ لمسنا معنی لفظ کا معنی ہوتا ہے چھونا، تو ہم نے آسمان کو چھوا، یعنی ہم نے آسمان کی طرف جانا چاہا۔ فَوَجَدْنَاهَا، یہ کیوں؟ لِاسْتِرَاقِ الْأَخْبَارِ، وہاں سے جو خبریں آتی ہیں اس کو چرانے کے لیے۔ فوجدناها، فوجدنا سماء مولیت وحرست، یہ بھر دیا گیا کس سے؟ حرسن شدیدہ، سخت پہرے سے اور مارنے والی آگ سے۔ حرس بولتے ہیں پہرے کو، یہ حارس کی اس میں جمع ہے، حرس، سخت پہروں سے۔ اور وہ شہبہ، شہب جمع شہاب، وہ اس آگ کی لپٹ کو کہا جاتا ہے جو ان شیطانوں کی طرف پھینکے جاتے تھے اور جن سے ان شیطانوں کو مارا جاتا تھا۔ یہ سخت پہرے اور آگ کی لپٹ سے، مارنے والی چنگاریوں سے بھر دیا گیا ہے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور ہم اس سے پہلے سننے کے لیے کچھ جگہوں پر بیٹھا کرتے تھے، کچھ ہمارے لیے مقامات تھے جہاں ہم بیٹھتے تھے آسمان کی خبروں کو سننے کے لیے، یعنی وہاں پر یہ شہاب ثاقب نہیں پہنچتے تھے، بلکہ وہ سیف زون تھا ہمارے لیے، جہاں بیٹھ کے آرام سے آسمان کی باتیں سنا کرتے تھے۔ لیکن اب تو مسئلہ ہی بالکل بدل گیا۔ انا كنا نقعد منها، یعنی اس سے پہلے ہم اس کی خبروں کے لیے سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، اور کچھ جگہیں تھی۔ فمن يستمع الآن، اب کون سنے گا؟ اب جو سنے گا وہ اپنے لیے طاق میں شہاب کو پائے گا، یعنی مارنے والی آگ کو پائے گا۔ یجد لہ شہابا رصدا، تو رصد کے بارے میں کہا گیا ہے کہ راصد کی اس میں جمع ہے، اور دوسری ہے کہ رصد خود راصدن کے معنی میں ہو، تو شہابن رصدا، طاق میں رہنے والی وہ
لپٹ مارنے والی آگ جو تاک میں ہو۔ اب جو سننے کی کوشش کرے گا تو اپنے لیے تاک میں رہنے والے شہاب کو پائے گا۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ آیا شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا ہے۔ تو جب شر کا معاملہ آیا تو اس کو بصیغہ مجہول فرمایا ارید بمن فی الارض، اور جب خیر کا ذکر آیا تو اس کو اراد بہم ربہم فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ شر کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا یہ سوء ادب ہے۔ تو سوء یہاں ادب کا پہلو ہے، اور بلاغت میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، اس میں دروس البلاغت میں، اور اس مثال کو انہوں نے خاص طور سے پیش کیا ہے۔ یہاں پہ کیوں پیش کیا گیا؟ اس لیے کہ یہاں پہ ادب اسی میں ملحوظ ہے، رعایت ادب ہے اس کے اندر، اور پھر اس کے اندر مقابلہ بھی ہے۔ اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بہم ربہم رشدا، تو شر اور رشد دونوں کو ایک مقام پر لا کے جمع کر دیا گیا، تو یہ اتفاق ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ صَالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور بے شک ہم میں سے کچھ صالح ہیں اور کچھ اس کے علاوہ ہیں۔ دون کے معنی کئی آتے ہیں، دون اللہ کے معنی میں بھی آتا ہے، دون علاوہ کے معنی میں بھی آتا ہے، اور دون کا ایک معنی کمتر بھی ہوتا ہے۔ تو یہ کئی معنی آتے ہیں اس کے، اور ہم میں کچھ نیکوکار ہیں، یہاں پہ من تبعیض دیا ہے، اور کچھ اس کے علاوہ ہیں یعنی بدکار ہیں، اور جب بدکار کا ذکر کرنا ہوا تو اس کو بھی چھوڑ دیا، یعنی اس میں پوشیدگی ہے۔ ہم میں سے کچھ صالح ہیں اور کچھ صالح کے علاوہ ہیں، یعنی شریک ہیں۔ تو جنات کیوں اپنے آپ کو شریک کہتا وہ خود سے؟ اس لیے وہ صالح پر تو اکتفا کر لیا، شریر کا ذکر نہیں کیا۔ کہ فرماتے کننا طرائق قیددا، ہم مختلف راستوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ طرائق جمع طریق، طرائق اس کی جمع ہے۔ اس کے بارے میں اصل میں دو اقوال ہیں، آپ سن لیں اس کو۔ ایک تو طریق ہے، طریق کی جمع کیا ہے؟ طرق، اور طرق کی جمع طرائق ہے، تو یہ جمع الجمع ہو گیا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ طریقتن کی جمع طرائق ہے۔ دونوں بات ہم مان لیتے ہیں، کیا رہے اس کے اندر؟ اگر طریق کی جمع طرق ہو، طرق کی جمع پھر طرائق ہو، تب بھی کوئی عرض نہیں ہے۔ اور قیدت اصل میں کیا ہے؟ قیدت قدتن کی جمع ہے، وہ خشک چمڑے کے ٹکڑے کو قدہ کہا جاتا ہے، اور اسی سے اس کی جمع قیدت ہے۔ قیدت سے مراد یہاں پر بٹے ہوئے لوگ، مختلف فرقوں والے، یہاں فرقے مراد ہیں۔ قلنا طرائق قیددا اختلفت احواؤہم وآراؤہم، ہم مختلف فرقوں میں، مختلف راستوں میں بٹے ہوئے تھے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور یہ کہ ہم نے یقین کر لیا کہ یہاں پہ ظن یقین کے معنی میں ہے کہ ہم ہرگز اللہ کو زمین میں، لفظی معنی ہے اللہ کو عاجز نہیں کر پائیں گے، وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور بھاگ کر ہم ہرگز اسے عاجز نہیں کر سکتے۔ لفظی معنی یہ ہوا، لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ ہم زمین میں اللہ کے قابو سے نکل نہیں سکتے، ہم ہرگز زمین میں اللہ کے قابو سے نکل نہیں سکتے، اور نہ اس کے قابو سے بھاگ سکتے ہیں۔ ابھی معنی اور واضح ہو گیا۔ تو حربن اصل میں یہ حال واقع ہے، اور فی الارض ہے یہ بھی حال واقع ہے، اور ترکیب یہاں پہ یہ ہوگی لن نعجز اللہ کائنین فی الارض ولن نعجزہ حاربین۔ تو حربن یہ حاربین کے معنی میں ہے،
اور فی الارض یہ متعلق ہوگا کائنین سے. لن نعجز اللہ کائنین فی الارض ولن نعجزہ حاربین الی السماء. نہ زمین میں ہم اللہ کے قابو سے نکل سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر آسمان کی طرف جا سکتے ہیں. اب ہمیں یقین ہو گیا. وَأَنَّ لَمَّا جب انہوں نے دیکھا کہ اب تو آسمان پر ہی پہرا بٹھا دیا گیا ہے, اب تو ہمیں جانے کی اجازت ہی نہیں ہے, تب ان کو احساس ہوا اپنے عجز کا کہ ہم تو عاجز ہو گئے. اب تو کہا کہ ہم آسمان میں بھی اب نہیں جا سکتے اور زمین میں بھی نہیں جا سکتے. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ, اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت سنی تو ہم اس پر ایمان لائے. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا, تو جو شخص اپنے رب پر ایمان لائے گا تو وہ کسی کمی کا, کسی نقصان کا اندیشہ نہ کرے گا, ولا رحقا, اور نہ کسی ظلم کا. بخس کسے بولتے ہیں؟ بخس نقصان, النقصان والخسران. وشروه بثمن بخس دراهم معدودہ, کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے انہیں معمولی یعنی کھوٹے سکوں کے عوض بیچ دیا. دراہم, بخسن دراہم یعنی نقصان والے, معمولی. وَأَنَّا مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ, اب یہ دیکھو اوپر والی آیت میں أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا, یہ کہ ہم اللہ کے قابو سے زمین میں نہیں نکل سکتے. اور اس کے بعد ہونا چاہیے وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا إِلَى السَّمَاءِ ہونا چاہیے, تو آسمان کو حذف کر دیا یہاں پر إِلَى السَّمَاء کو, اس لیے کہ پہلا والا جو فی الارض ہے یہ متعین کر رہا ہے کہ یہاں پر إِلَى السَّمَاء محذوف ہے. تو ایک نے دوسرے کا پتہ بتایا. یہاں ایجاز بالحذف ہے, اور عقل انسانی کو تھوڑا بڑھانا ہے کہ حرکت دو اپنی عقل کو, اور اس میں غور و فکر کرو. اور بے شک ہم میں کچھ مسلمان بھی ہیں, اور من القاسطون, اور ہم میں کچھ ظالم بھی ہیں. اب قاسطون کا لفظ استعمال کیا. قاسطون ذو معنی ہے, ذو معنی ہے, یہ متضاد صفت رکھتا ہے. یہ القاسط کا معنی ہوتا ہے العادل عن الحق بھی ہوتا ہے, الجائر بھی ہوتا ہے, اور القاسط کا معنی العادل بھی ہوتا ہے. قسط عدل کو بھی بولتے ہیں, اور ظلم کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے. تو قاسط کا معنی یہاں پر جائر ہے, عادل نہیں. جب حضرت سعید بن جبیر کو حجاج بن یوسف نے کہا ما تقول فی, آپ میرے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں, فرمایا انک عادل قاسط, قاسط عادل, فرمایا کہ تم قاسط ہو اور عادل ہو. تو جتنے ان کے معتقدین سے سننے والے کا آپ کی ماشاءاللہ یہ تعریف کر رہے ہیں. حجاج بن یوسف سے کہا کہ یہ تو آپ کی تعریف کر رہے ہیں, سعید بن جبیر جیسے عظیم تابعی. تو کہا تم نے سمجھا ہی نہیں انہوں نے کیا کہا مجھے. انہوں نے کہا کہ میں ظالم بھی ہوں اور میں جہنمی بھی ہوں. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا, پھر دلیل دی, دیکھو قرآن میں وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا, انہوں نے مجھے قاسط کہا اور جہنمی کہہ دیا ہے, اور تمہیں بتا ہی نہیں. تو کبھی کبھی توریہ سے لوگ کام چلایا کرتے تھے پہلے زمانے, آج بھی چلاتے ہیں. اس کو توریہ بھی کہہ سکتے ہیں بلاغت کی اصطلاح میں. اور توریہ کے یہاں پر دو معنی کا تو وہ یہ تو مشترک لفظ ہے. یہ فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا. ہاں حجاج بن یوسف کی ساتھ واقعہ پیش آیا. ہاں ظالم تھا لیکن اس نے کچھ کام بہتر کیا. سندھ فتح نہیں ہوتا اگر اس نے بھیجا نہیں ہوتا محمد قاسم کو. فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا, تو جو اسلام لے آئے. اسلم, اسلام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الانخفاض, الانقیاد والاطاعہ, یعنی اپنے آپ کو ڈال دینا, خود سپردگی, تسلیم, انقیاد. اس کا معنی اسلام کا معنی انقیاد. فمن اسلم, تو جو منقاد ہو جائے, مطیع ہو جائے, فاولئک تحروا, تو اس نے گویا کہ
ہدایت کا ارادہ کیا. التحری کا معنی غور و فکر کرنا، ارادہ کرنا، یہ ہے. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، رہے ظالم المنحرفون عن الحق تو یہ جہنم کے ایندھن ہیں. حطب بولتے ہیں اس لکڑی کو جو جلانے کے لیے رکھی جائے، اور جب وہ لکڑی جل جائے تو اس کو وقود بولتے ہیں. دونوں فرق ہے. حطب اس وقت تک ہے جب وہ جلی نہ ہو. ما اعد للایقاد فهو الحطب، جو جلانے کے لیے جو لکڑی کا گٹھا رکھا جائے اسے حطب کہتے ہیں. وما اوقدت فهو الوقود، اور جو جلا دیا جائے، بھڑکا دیا جائے، روشن کر دیا جائے وہ وقود ہے. جسے وقود الناس والحجار. وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَاسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا. پھر فرماتا ہے یہ کہ اگر وہ راستے پر سیدھے رہتے. کون؟ اب یہاں یہ کہ کافروں کی طرف، اگر وہ راستے پر سیدھے رہتے یہ لوگ، لَاسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، تو ضرور ہم انہیں غافر پانی سے سیراب کرتے. مان غدقن کثیرن الغزیرن، الغدق الکثیر الغزیر کے معنی میں. اور دوسرا معنی کہ اللہ استقام، اسی سے صوفیہ نے بھی کچھ معنی خاص کیا. الا استقام علی الطریقہ، اگر تم طریقت پر، شریعت ہے ہی، طریقت پر بھی اگر استقامت تم پذیر ہو جاتے ہو تو میں اللہ تعالیٰ شراب معرفت سے لبریز فرما دے گا. لسقیناہم مان غدقا، شراب معرفت عطا فرمائے گا. لنفتنہم فی، تاکہ ہم انہیں اس میں آزمائش کریں. لنختبرہم. ومن یعرض عن ذکر ربی، اور جو اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرے گا، یسلکہ عذابا صعدا، تو اسے چڑھتی ہوئی عذاب میں داخل فرمائے گا. یسلکہ یدخلہ، یدخلہ کے معنی میں ہے. سلکہ کا استعمال کبھی اس کا معنی ادخلہ بھی ہوتا ہے. یسلکہ عذابا صعدا، تو یہاں پر صعد تو خود مصدر ہے اور یہ صاعدا کے معنی میں ہے، یعنی ایسا عذاب جو ہر دم بڑھتا رہے گا اور اس کی تپش تیز ہوتی رہے گی. عذاب متصاعدا، تو صعدا صاعد کے معنی میں ہے.